أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. کلا ہرگز نہیں. گزشتہ ہم نے اوپر کی دو آیتوں میں یہ بات سنی تھی کہ جب اللہ انسان کا اکرام کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ نے میری بے عزتی کی. تو اللہ کہہ رہے کہ کلا، اس کی یہ بات صحیح نہیں، بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. خود نہ کھلایا، نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، جس کے پاس تھا اس کو سمجھاتے، وہ بھی نہیں کرتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال پورا سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت محبت کرتے ہو. تو اوپر جو بات تھی اس کا تعلق گویا عقیدے سے تھا، نظریے سے تھا، فکر سے تھا، ذہنیت سے تھا، کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں ایک خیال بٹھا رکھا تھا. اب اللہ آگے کہہ رہے کہ عقیدے کی خرابی کے ساتھ ساتھ اعمال بھی تمہارے خراب ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اوپر یہ جو کہا کہ تمہارا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، تو رزق ایسے ہی تنگ نہیں ہوتا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مال کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اب مال کا کیا حق ہے؟ بہت سارے حق ہیں. ایک بات تو یہ بتائی کہ یتیم کو دینا نہیں ہے، دینے کے ساتھ اکرام بھی کرنا ہے. کبھی کبھی آدمی یتیم کو پیسے دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، عید چاند پر خوشی کی چیز دیتا ہے، لیکن اس کو حقیر سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسوں سے پلتا ہے، میں نہیں دوں گا تو اس کی عید نہیں ہوگی. دے تو رہا ہے لیکن غلط سوچ سے دے رہا ہے، احسان سمجھ کر دے رہا ہے، اس کو محتاج سمجھ کر دے رہا ہے، اس کی بے عزتی سمجھ کر دے رہا ہے. تاکہ دینا کافی نہیں، دینے کے ساتھ اکرام کرنا ضروری ہے. اکرام، اس کا احترام ہو، بلکہ اسے یہ احساس تک نہ ہو کہ مجھے یہ یتیم سمجھ کر دے رہا ہے. صحابہ کے زمانے میں جیسے بھی ہم نے ارایت الذی میں بھی سنا تھا، والضحیٰ میں بھی سنا، لا اقسم بہذا البلد میں بھی سنا یتیموں کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ کسی یتیم لڑکی کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، یعنی بچی کی طرح رکھتی تھی. حضرت ابن عمر کسی یتیم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. تو یہ پہلی بات، یتیم کو دینا بھی ہے اور اس کا اکرام کرنا ہے. تو تم یہ کام نہیں کرتے ہو، اللہ ایسا کہہ رہے ہیں، اس لیے پکڑ آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ بھئی تمہارے پاس نہیں ہے لیکن تمہارے پاس عزت اور شہرت ہے، تمہاری لوگ بات مانتے ہیں، تم سماج کے مکھیا ہو، چاہے پیسے نہ ہو لیکن عزت دے رکھی ہے، تو تم اپنی عزت کا استعمال کرو. کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے. کہ بھئی یار وہ فلاں غریب ہے، فلاں گھر میں بیوہ ہے، اس کا بھائی مر گیا، یہ مر گیا، ایسا ہے ویسا ہے،
ذرا تھوڑا اس کے گھر میں دیکھ لیں تجھے اللہ نے دیا ہے تو. اس طرح ابھارے لوگوں کو آمدہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں نا دے دے دلا دے دینے والے کا گھر بتا دے. تو کچھ بھی کرے آدمی تو مسکین کو کھانے کھلانے کی کہ بھئی کھلا دو ترغیب دے تاکہ وہ بھی نہیں کرتے. خود دینا چاہیے وہ بھی نہیں اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے وہ بھی نہیں. اور تیسرا اس سے خطرناک کام کیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا میراث کا مال سمیٹ کر پورا کھا جاتے ہیں. اور چوتھی بات کہی جو ان تینوں کی اصل ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ یہ سب کام کیوں کرتے ہو مال سے بہت محبت ہے. یتیم کا اکرام کیوں نہیں پیسوں کی گرمی. میراث کیوں کھا جاتے ہو تاکہ وہی پیسوں کی محبت پیسوں کی محبت. تو فرمایا کہ میراث تم سب کا سب کھا جاتے. تو آج اسی پر تھوڑی بات کرنی ہے میراث پر. تو میراث میں ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ میراث کا جو مال ہوتا ہے اس کی محنت کا نہیں ہوتا, اس کی باپ کی دادوں کی محنت کا ہوتا ہے. تو اس میں سب کے حق ہوتے ہیں. تو گویا مال چھوڑنے والا تو چھوڑ کے مر گیا تو کہا کہ تمہاری نظر مردار کے مال پر پڑی ہوئی ہے. شریف آدمی, بہادر آدمی, عزت والا آدمی وہ ہے جو خود کی کمائی پر ناز کرے کہ میں خود کے پیسے سے کماؤں اور کھلاؤں اور کھاؤں. اور تمہاری ذہنیت کیسی ہے کہ تم میت کے مرنے کا انتظار کرتے ہو تاکہ اس کا سارا ہڑپ کر جاؤ. تو کہا کہ یہ ذہنیت صحیح نہیں, یہ ذہنیت صحیح نہیں. میراث میں جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیا جائے. ہمارے بزرگوں کے واقعات حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے والد کے بارے میں آتا ہے. مولانا علی میاں مسلم پرسنل لا کے پہلے یا دوسرے صدر, ان کو فیصل ایوارڈ بھی مل چکا ہے, بڑے بڑے ایوارڈ. اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں عرب ملکوں میں نصاب میں سلیبس میں داخل ہے آج بھی. اور وہ جو حرم میں اور وہاں تقریر کرتے تھے, حرم کے جو ائمہ ہیں اپنے خطبہ میں ان کی باتوں کا ریفرنس دیتے. اندرا گاندھی ان کو ملنے آوے, یہ ان کو نہیں. اور جب نس بندی کا اعلان ہوا اندرا گاندھی کی ایمرجنسی وغیرہ کے زمانے میں, تو انہوں نے جا کے اس کو الٹیمیٹم دیا, دھمکی دے دی کہ اس کو واپس لو ورنہ ہم اپنے سارے مسلمانوں کو اسکول سے بھی ہٹا لیں گے اور دوسری چیزوں سے بھی ہٹا لیں گے. واپس لیا گیا. اور ان کے زمانے میں ندوہ میں لکھنؤ میں حرم سے ائمہ آئے تو ان کی ویلیو اتنی تھی کہ راستے میں یعنی اس راستے میں جو مندر تھے نا تو مندر والوں نے بھی مندر کے سامنے سفید کپڑے لگا دیے تاکہ عربوں کو یہ نہ لگے کہ یہ مورتی کی جگہ ہے. اتنا بڑا آدمی, لیکن دیکھو میراث پر کتنی نظر ہے. تاکہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا, انہوں نے سوچا کہ یار کچھ تقسیم باقی ہوگا, یہ دادوں کا پورا تفصیل جو بھی نکل سکتی تھی پوری تفصیل نکالی. اور کسی پھوپھی کے لڑکے کو چونی ملتی ہو تو اس کو چونی بھی دی. کسی کا دسکا نکلتا ہے تاکہ تیرا دسکا ہے تو لے لے, یہ تیرا میراث کا حق ہے, تجھے جو کرنا ہے کر. اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں, مجھے 1 ڈیڑھ 2 سال لگ گئے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے میں کہاں کہاں رہتے ہیں. اتنی محنت کے بعد کیوں؟ تاکہ میرے والد صاحب بھی وہاں چھوٹ جاوے اور ہم بھی یہاں چھوٹ جاوے. یہ
مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کی طرف ان کی نسبت کرتے ہیں، ان کے والد کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ بھئی وہ میراث، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا کھاؤں گا بھی نہیں، بیٹے نے یعنی ان کے ابا کو انہوں نے سمجھایا کہ ابا یہ میراث ہے، میراث میں سے ان کو دینا پڑے گا، ان کا باقی ہے، یہ ہے وہ ہے، کہ بیٹا تھوڑا دل پر نہیں لیا اتنا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں بھی نہیں رہوں گا، کھاؤں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں۔ جب دیکھا کہ بیٹا اتنا مضبوط ہے، کھائے گا پیا نہیں، تو اس کے ابا بھی نرم پڑ گئے اور پھر میراث تقسیم ہوئی۔ تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ہمارے یہ میراث جو ہے یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ کس کی؟ ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کا اور پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں سب کی حالت کیا تھی؟ عورتوں کا تو نام و نشان نہیں تھا میراث میں۔ عربوں کے وہاں کس کو ملتی تھی میراث؟ تاکہ جو لڑ سکتا ہو، خاندان میں جو بچہ، یعنی بچوں میں بھی بڑا چھوٹا نہیں، جو بہادر ہو، لڑ سکتا ہو، اس کو میراث ملے گی۔ یہودیوں کے وہاں جو پہلا بیٹا ہونے اس کو ملے گی۔ ہندوؤں کے وہاں تو مسئلہ ہی نہیں، میراث کا نام و نشان نہیں لڑکیوں کے لیے۔ اور 19ویں صدی، یہ تو ابھی 21ویں شروع ہوئی، 19ویں صدی تک یورپ میں بھی عورتوں کے لیے کوئی ترکہ میراث کچھ بھی نہیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے اسلام سے انہوں نے ساری باتیں، اسلام نے آ کر عورت کو میراث دلائی۔ اب آج کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا نہیں دیتی تھی اور اسلام نے دلایا، تو اس کو پیچھے کر دیا، اور کیا کہتے ہیں کہ اسلام ناانصافی کرتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ تو یہاں کچھ باتیں ہمیں سمجھنی پڑی۔ ہندوؤں کے وہاں آج بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ شادی کے وقت بہت ساری چیزیں دیتے تو اس کا نام دیتے، کیا دیتے؟ کنیا دان، یعنی کنیا ہی دان کر دی، اب اس کا یہاں کچھ بھی نہیں، وہاں جو ہو وہ مر جاوے۔ ان کے وہاں طلاق بھی نہیں تھی، طلاق ہمارے وہاں سے لی، میراث نہیں تھی، ہمارے وہاں سے لی، اور آج وہ ہمیں سبق سکھاتے اور ہماری بچیوں کو ترغیب دیتے کہ بھئی تجھے میراث میں آدھا نہیں پورا ملے گا، ہمارے وہاں آ جاؤ، اسلام نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ایسا نہیں، اس لیے میراث پر تھوڑا ہم آج سمجھتے ہیں کہ میراث کے اندر خاص طور پہ مجھے جو بات کرنی ہے، دو باتیں یہاں پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی آج کل ہمارے سماج میں بھی، مسلم معاشرے میں بھی بہنوں کی میراث غائب کر دی جاتی ہے، اور بہنیں بیچاری کیا ہوتی ہے، ابا امی رہے نہیں، اب بھائی کے ساتھ ریلیشن رکھنے ہیں، وار تہوار پر آنا جانا ہے، تو وہ بھی بیچاری دبی دبی رہتی ہے، بولتی نہیں۔ کبھی بھائی نے عید چاند پر کچھ دے دیا تو خوشی خوشی لے لیتی ہے، اور جو بہن ہے اس کے شوہر کو اتنی دلچسپی نہیں ادھر، اور بہن کو چونکہ بھائی ہے کیا، اور بھابھی اگر ڈینجر آ گئی تو کیا گھر ہی بند ہو جائے گا بھائی کا، تو وہ دب کر رہتی ہے، اور ادھر بھائی ماشاءاللہ بنگلے پہ بنگلہ باندھ رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، یتیم خانے بنا رہا ہے، اسکول بنا رہا ہے، بیواؤں کو کیٹیں دے رہا ہے، لیکن اس کی بہن کا میراث کھا کے دیا ایسا کچھ قبول نہیں، پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اسلام نے تو بھئی حصے دے دیے، ہم نہیں دے رہے۔ ہمارے وہاں کیا ہے کہ بھئی جب بہن کو دینے کی بات آتی ہے اور اگر اس کا حصہ تھوڑا زیادہ آتا ہے تو کہتے ہیں اپنے کورٹ میں جاتے ہیں، اور پھر پتہ چلے کہ اپنے مول صاحب کو مسئلہ پوچھے اور اس میں اس کا تھوڑا حصہ نکل اپنے مفتی صاحب کو پوچھتے ہیں، یعنی وہ بنیے جیسا حساب ہے۔ تو ایک کہاوت ہے تو بنیے کو قبر میں بھی پوچھا جائے نا کہ جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں، تاکہ اللہ پاک 2 پیسے کا جہاں فائدہ ہو وہاں بھیج دو۔ بنیے جیسا حساب ہو گیا ہمارا، اس لیے یہ چیز ہمیں، اور دوسرا اس کا پہلو ہے کہ بھئی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کا، عورتوں کا میراث میں حصہ نہیں۔ اب دیکھو
ہمارے میراث کا جو سسٹم ہے اس میں 6 رشتے دار ایسے ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، یعنی کوئی میت مر گئی اور یہ 6 قسم کے رشتے دار ہیں تو وہ کبھی بھی محروم نہیں، تو اس میں 3 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں، 3 مرد، باپ بیٹا شوہر اور ماں بیٹی بیوی، 3 مرد ہے 3 شوہر، برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آئیے آگے، ذوی الفروض یعنی وہ رشتے دار جن کے قرآن اور حدیث میں حصے نکی کیے ہیں، وہ 12 قسم کے حصے ہیں، تو اس میں مرد 7 جگہ آتا ہے اور عورتیں 17 جگہ آتی ہیں۔ مرد کتنی جگہ آتے ہیں؟ مرد 7 جگہ اور عورتیں 17 جگہ، تو کس کو زیادہ ہوا؟ نمبر 3۔ اور جو حصے ملتے ہیں اس میں بھی کیٹیگری ہے کہ بھئی 2/3 یعنی 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ، یا آدھا یعنی 1.5 لاکھ، پھر اس کے نیچے۔ تو میراث کے پورے سسٹم میں 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ اگر ملتے تو عورتوں کو، مرد کو کہیں نہیں ملتے 2 لاکھ۔ 3 لاکھ میں سے، یعنی وہ پوری تفصیل ہے کہ کتنی عورتیں ہو، کتنی بہن ہو، کتنے بھائی ہو، کیا ہو، پورا وہ الگ، لیکن عورت کو کتنا ملتا ہے؟ 2 لاکھ روپے، اور مرد کو 1 لاکھ ملتا ہے۔ نصف یعنی 3 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ، اس میں مرد کو کم، یعنی مرد بہت کم جگہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، عورت زیادہ آتی ہے۔ اس کے آگے ہم چلتے ہیں کہ خواتین کو جو میراث دی جاتی ہے اس کی کچھ 4 حالتیں۔ ایک حالت ایسی ہے جہاں اس کو مرد کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، ایک حالت سے۔ دوسری حالت وہ ہے جہاں مرد کے برابر ملتا ہے، تیسری حالت وہ ہے جہاں مرد سے زیادہ ملتا ہے، اور چوتھی حالت ہے وہاں عورت کو ملتا ہے، مرد کو ملتا ہی نہیں۔ تو صرف ایک صورت ہے، کون سی؟ کہ بھئی جہاں مرد سے اس کو کتنا ملتا ہے، کہ بھئی باپ مر گیا، بیٹی بھی ہے اور بھائی بھی ہے، 3 لاکھ چھوڑ کے گیا تھا کہ بھائی کو 2 لاکھ ملیں گے اور بیٹی کو 1 لاکھ ملیں گے، دوسری تفصیل دیکھنے کے بعد تو یہاں اس کو کم مل رہا ہے۔ اب اسی پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹی کو آدھا دے رہے، ان کے وہاں، مطلب اعتراض کا حاصل یہ کہ ان کے وہاں عورتوں کی قدر نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی سب سے پہلے تو اسلام نے میراث ہی چالو کرائی ہے عورتوں کی، دنیا میں کوئی دیتا ہی نہیں تھا۔ یہ دنیا میں انقلاب اور پریورتن تو کب آیا؟ 19ویں صدی میں آیا، فیمینزم اور یہ اور وہ، تحریک نسواں، فیمینزم چلتا ہے نا آج کل، عورتوں کو آگے بڑھایا جا، پورا ایک مذہب ہو گیا عورتوں کا، جہاں دیکھو ان کی دادا گیری، ایسے سسٹم لیا ہے۔ اب سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی علاج کرو، اب کسی دوا خانے میں علاج نہیں اسلام کے علاوہ۔ تو یہ بات، اب مرد کو زیادہ اور عورت کو جو کم دیا جا رہا ہے جس صورت میں، وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں استری پروش کا مسئلہ ہے، جینڈر میل فیمیل کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں کہ بھئی وہ عورت ہے اس لیے کم اور یہ مرد ہے اس لیے کم، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں اصول یہ رکھا گیا ہے کہ بھئی ذمہ داری کس پر زیادہ ہے۔ ارے بات سمجھیں، عورت کو آدھا دیا جا رہا ہے اور مرد کو ڈبل دیا جا رہا ہے، تو یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ لڑکی ہے اس لیے آدھا اور یہ لڑکا ہے اس لیے، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ذمہ داری کس پر۔ اب دیکھو ابا مر گئے، امی ہے، بھائی ہے اور بہن ہے، تو اب امی کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری بہن کی ہے کہ بھائی کی ہے؟ بولو، بہن کی شادی کرانے کی ہوگی تو خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولو، اللہ نہ کرے جس بہن کی شادی ہوئی اس کا ڈیورس ہو گیا، یا یہ کہ وہ شوہر مر گیا، تو اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دوسری شادی نہیں ہوئی تو پوری زندگی کون اپنے گھر میں رکھے گا؟ یہ ساری ذمہ داری کس پر؟ مرد پر۔ تو بھائی اس کی ذمہ داری اس لیے اتنی ہے کہ اتنے سارے خرچے اٹھانے ہیں، بہن کو تو آدھا لے کے اکاؤنٹ میں ہی رکھ دینا ہے،
خرچہ تو پورا یہی اٹھائے گا. تو ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے اس کو زیادہ دیا. اور اس کی ذمہ داری دیکھو، یہ یہاں ہے تو بھائی کھلائے گا، سسرال میں جائے گی تو شوہر کھلائے گا، اور تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اس کا بیٹا کھلائے گا. تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں ہم نے سماج میں سب بگاڑ دیا ہے، اس لیے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. چونکہ بھائی بہن کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، بیٹا بڑا ہو کے الگ ہو کے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. چونکہ پریکٹیکلی نہیں ہے ہمارے وہاں، تھیوری ہے. تو تھیوری تو کم ہی سمجھ میں آتی ہے ڈاکٹر صاحب. پریکٹیکل کے لیے جانا پڑتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد، سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اسی کے بعد کلینک شروع کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ماں باپ کی مثال سمجھو کہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ بھائی اور بیوی بھی ہے، تو ایک صورت ایسی نکلتی ہے کہ بھائی ماں باپ بڑے کہ بیوی بڑے؟ سچ بتانا. ماں باپ بڑے نا، تو کہہ رہے یہاں ماں باپ کو کم دیا جاتا ہے میراث میں، اس لیے کہ ماں باپ کی عمر ہو گئی، اب ان کی ذمہ داریاں اتر گئی، اب ان پر ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے تھوڑا ہی میراث میں ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن میں میراث کے بارے میں سورہ نساء میں 3 آیتیں بڑی بڑی آ گئی. ایک مصنف کہتا ہے، ایک ماہر، کہ قرآن کی 3 آیتوں میں میراث کی 3 کروڑ صورتیں، کتنی صورتیں؟ 3 کروڑ صورتیں 3 آیتوں میں آ گئی. کتنی یہ کوئی خالی بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے. اور صورتیں تو سمجھ گئے، 2 بھائی 1 بہن ہے، کہیں 1 بھائی 2 بہن ہے، کہیں ماں ہے ابا نہیں ہے. تو یہ ساری شکلیں، تو 3 کروڑ شکلیں 3 آیت میں آ گئی. اور قرآن میں بہت اہمیت کے ساتھ میراث کو بیان کیا ہے. تو اس لیے اصل یہ چیز ہمیں دونوں باتیں سمجھنی کہ ہم جن کا حق ہے ان کا حق دیوے، اور جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو یہ سمجھائے بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری چیزیں سمجھاوے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرماوے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربی سبحان اللہ.